السلام علیکم۔ آج نوران اکیڈمی میں ہم دعا اور حکمت عملی کے درمیان اسلامی توازن پر بات کریں گے۔ اگر آپ کو اس سے فائدہ ہو تو برائے کرم سبسکرائب کر کے اور صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کر کے ہماری مدد کریں۔ تو آئیے اس بہت ہی اہم موضوع کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کی شروعات ایک عام سی سوچ سے کرتے ہیں۔ ایک ایسی ذہنیت جو اکثر ایمان اور عمل کو ایک دوسرے سے الگ کر دیتی ہے، اور جس کی وجہ سے ہم یا تو بے عملی کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر بے چینی کا۔ میں نے دعا کر لی، اب میں انتظار کروں گا۔ یہ جملہ ہم میں سے بہت سوں کے لیے جانا پہچانا ہے، لیکن یہاں ایک بہت باریک نکتہ ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں توکل یعنی اللہ پر کامل بھروسہ کبھی کبھی محض ایک غیر فعال انتظار کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اصل میں یہ ایمان کا ایک ادھورا تصور ہے۔ دیکھیں، یہ دو انتہائیں ہیں، دو ایکسٹریمز۔ ایک طرف ہے بے سمت امید، مطلب یہ کہ صرف دعا پر بھروسہ کر لیا لیکن اس کے لیے جو ضروری عمل تھا وہ نہیں کیا، اور دوسری طرف ہے عاجزی کے بغیر کوشش، یعنی اپنی پلاننگ، اپنی محنت پر تو پورا بھروسہ ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد مانگنا وہ کہیں پیچھے رہ گیا۔ اسلام کا جو جامع نقطہ نظر ہے نا، وہ ان دونوں انتہاؤں سے ہمیں بچاتا ہے۔ وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ دو طاقتور چیزیں الگ ہیں ہی نہیں۔ تو پھر صحیح راستہ کیا ہے؟ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کامیابی کے دو بازو ہیں، ایک توکل اور دوسرا عمل۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں مل کر ایک متوازن اور کتنا طاقتور نظریہ بناتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی بنیادی اور اہم نکتہ ہے۔ سچا ایمان، حقیقی ایمان، اس میں باطنی توکل اور ظاہری کوشش دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں۔ دل کا سکون اس بات سے ملتا ہے کہ بھروسہ اللہ پر ہے اور دنیا میں کامیابی کے لیے عمل بھی ضروری ہے۔ یہاں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ دعا اور حکمت عملی دونوں کا اپنا اپنا کردار ہے اور دونوں ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ دعا ہماری اندرونی کیفیت کو سنوارتی ہے، یہ ہماری نیت کو خالص کرتی ہے، دل کی بے چینی کو سکون میں بدل دیتی ہے، جبکہ حکمت عملی یعنی ہماری پلاننگ ہماری کوششوں کو منظم کرتی ہے تاکہ وہ ضائع نہ ہوں اور ان کا اثر زیادہ سے زیادہ ہو۔ اس روحانی اصول کو اور گہرائی سے سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت اور طاقتور مثال ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ ذرا ایک کشتی کے بارے میں سوچیے۔ ایک کشتی کو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے کیا چاہیے؟ اسے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک تو ہوا جو اسے آگے بڑھنے کی طاقت دے، اور دوسری پتوار جو اسے صحیح سمت میں رکھے۔ تو اس مثال میں دعا اس ہوا کی مانند ہے۔ یہ وہ الہی قوت ہے، وہ روحانی توانائی ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے اور ہماری کوششوں کو آگے بڑھاتی ہے۔ اس کے بغیر تو ہماری کشتی ایک جگہ کھڑی رہ جائے گی، کوئی حرکت ہی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح ہماری حکمت عملی، ہماری کوشش، وہ پتوار ہے جو دعا سے ملنے والی طاقت کو صحیح سمت دیتی ہے۔ اگر پتوار نہ ہو تو ہوا تو ہوگی، طاقت بھی ہوگی، لیکن کشتی بے مقصد ادھر ادھر بھٹکتی رہے گی، اپنی منزل تک کبھی نہیں پہنچ پائے گی۔ تو سب سے اہم نکتہ یہی ہے کہ کامیابی کے لیے ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز اکیلے کافی نہیں ہے۔ دعا کے بغیر کوشش میں برکت نہیں، اور کوشش کے بغیر دعا ایک نامکمل عمل ہے۔ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ توازن ایک مومن کے اندر کس قدر منفرد اور طاقتور ذہنیت پیدا کرتا ہے۔ دعا اور منصوبہ بندی کا یہ ملاپ ایک مومن میں ایسی بہترین خوبیاں پیدا کرتا ہے جو زندگی کے ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ وہ پر اعتماد ہوتا ہے لیکن متکبر نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اصل طاقت اللہ کی ہے۔ اسے مشکل ترین حالات میں بھی سکون ملتا ہے کیونکہ اس کا بھروسہ اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب پر ہوتا ہے۔ یہ فرق اس گہرے سکون کو ظاہر کرتا ہے جو اس یقین سے ملتا ہے کہ حتمی اختیار صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ دنیا ہمیں سکھاتی ہے کہ سارا بوجھ خود اٹھاؤ، جبکہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنی طرف سے بہترین کوشش کرو اور نتیجہ اس ذات پر چھوڑ دو جو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اصول صرف کوئی فلسفہ یا نظریہ نہیں ہے، یہ روزمرہ زندگی میں اپنانے کے لیے ایک عملی فریم ورک ہے۔ خاص طور پر علم کے طالب علم کے لیے تو یہ بہت ہی عام ہے۔ تو اس متوازن سوچ کو اپنی زندگی میں کیسے لایا جائے؟ بہت آسان طریقہ ہے۔ جب بھی کسی مقصد کے لیے خلوص سے دل سے دعا کریں تو دعا کے فوراً بعد خود سے یہ سوال پوچھیں، اچھا اب مجھے اگلا عملی قدم کیا اٹھانا ہے؟ اور پھر جو بھی جواب ذہن میں آئے اس قدم کو پورے اعتماد اور اللہ پر توکل کے ساتھ اٹھا لیں۔ آخر میں یہ گہری سوچ ہے،
ایک دن ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہم سے پوچھا جائے گا، صرف یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ہم نے کیا مانگا تھا، بلکہ یہ بھی پوچھا جائے گا کہ جو مانگا تھا اس کے لیے کوشش کیا کی تھی۔ یہ ہماری دعا اور ہمارا عمل دونوں کے بارے میں ہماری ذمہ داری کی ایک طاقتور یاد دہانی ہے۔ یہی عمل میں ایمان کا خلاصہ ہے، گہرائی سے دعا، دانشمندی سے منصوبہ بندی اور پھر ثابت قدمی سے عمل۔ ہر کام کے لیے یہی مکمل اور متوازن طریقہ کار ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ نوران اسٹوڈیو کی پیشکش اور تخلیق